کل ہم حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور کا جائزہ لے رہے تھے، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج الموت چلیں گے، انشاءاللہ ضرور چلیں گے۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور میں نظاری اسماعیلیوں کے لیے فاطمی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عالم موت میں اسماعیلی حکومت قائم ہوتی ہے، جو تقریباً 170 سال تک قائم رہتی ہے، جس کی تفصیل آگے ذکر کروں گا۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے دور کے چند مشہور دائیوں کا میں نے کل ذکر کیا، اور دائی حسن بن صبا کا ذکر میں نے آج کے لیے اس لیے رکھا کہ اس میں تفصیل کی ضرورت باقی تھی۔ حسن بن صبا ایران کے علاقے میں اثنا عشری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے علم و حکمت سے انہیں بڑی دلچسپی تھی، اور چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت سارے علوم پر عبور حاصل کیا۔ علم و حکمت اور عقلی گفتگو اور بحث و مباحثہ میں حسن بن صبا بہت حصہ لیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ان کی ملاقات اسماعیلی دائیوں سے ہوئی، اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اسماعیلی دعوت ایران میں پھیل چکی تھی۔ دائی عبد الملک بن عطاش اور ان کے تحت چند دائی کام کرتے تھے، جن میں دائی مومن، دائی ابو نجم سراج وغیرہ تھے۔ چنانچہ حسن بن صبا کی ملاقات اسماعیلی دائیوں سے ہوئی، اور دائی مومن کے ہاتھوں انہوں نے اسماعیلی مذہب قبول کیا۔ اس کے بعد ان کی ملاقات عبد الملک عطاش سے ہوئی، اور انہوں نے ان کو اپنا نائب دائی مقرر کیا، اور بعد میں ان سے کہا کہ وہ قاہرہ جائیں۔ حسن بن صبا سے کہا گیا کہ وہ مصر جائیں، امام مستنصر باللہ علیہ السلام سے ملاقات کریں اور دارالحکمت سے علم میں استفادہ کریں۔ چنانچہ حسن بن صبا مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ 3-4 سال کا سفر کرتے ہوئے آپ مصر پہنچے، اور حضرت امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ تقریباً 18 مہینے قاہرہ میں قیام فرمائے، اور دارالحکمت میں فاطمی کتب کا آپ نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا۔ اس دوران کئی مرتبہ آپ کی ملاقات امام مستنصر باللہ علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک ملاقات کے دوران امام مستنصر باللہ علیہ السلام سے ایک سوال کے جواب میں امام نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا نزار میرا جانشین اور امام ہوگا۔ امام مستنصر باللہ کے ساتھ حسن بن صبا کی بار بار کی ملاقات بدر الجمالی کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور کل میں نے آپ کو ذکر کیا ہے بدر الجمالی کون تھا۔ اس کو امام نے عکا سے بلایا تھا امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور وہ کافی چھا گیا تھا حکومت پہ۔ فوج اس کے ہاتھ میں تھی، دعوت کا کام اس کے ہاتھ میں تھا، قاضیوں کا کام اس کے ہاتھ میں تھا، گویا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اور بدر الجمالی کے بعد اس کا بیٹا افضل اس کا جانشین وزیر بنتا ہے، اور 2 روایت پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ امام مستنصر باللہ کے بیٹے مستعلی، جو امام نزار سے کافی چھوٹے تھے، وہ مستعلی وزیر افضل کا یا بہنوئی تھا یا داماد تھا، اور وزیر افضل یہ چاہتا تھا کہ امام نزار، امام مستنصر باللہ کے بڑے بیٹے، چونکہ کافی بالغ ہو چکے ہیں، یعنی پختہ عمر کے ہیں، اس لیے ان پہ قابو کرنا، ان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مستعلی کو امام کا جانشین بنائیں، تاکہ ایک اعتبار سے رشتہ داری اور دوسرے اعتبار سے چھوٹی عمر کے لحاظ سے وہ ہمارے قبضے میں رہے۔ اور جب ان کو یہ پتا چلا بدر الجمالی کو کہ حسن بن صبا نزار کا طرفدار ہے، اور امام نے ان سے فرمایا ہے کہ نزار جانشین بننے والے ہیں، تو انہوں نے حسن بن صبا کو دمیات کے قلعے میں قید کر دیا۔
اور روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی دن اس قلعے کا ایک بہت بڑا برج، مضبوط برج ٹوٹ پڑا، گر پڑا، دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹی اور حسن بن صبا آزاد ہوئے، وہاں سے نکلے، اسکندریہ گئے اور اسکندریہ سے آپ ایران آئے۔ ایران میں آلموت کے ارد گرد کے علاقے کو آپ نے دیکھا اور وہاں اسماعیلی دعوت کی ابتدا کی اور عیسوی سن 1090 میں آپ نے آلموت کے قلعے پہ قبضہ کیا۔ امام مستنصر باللہ علیہ السلام نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اپنی زندگی میں امام نزار علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر چکے تھے اور نصب کر چکے تھے، لیکن جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، افضل کو اور بدر الجمالی کو یہ بات پسند نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے یہی کوشش کی اور امام مستنصر باللہ کی وفات کے بعد فوراً ہی وزیر افضل نے مست علی کو خلافت کی گدی پر بٹھا دیا اور امام مستنصر باللہ کے باقی تینوں بیٹوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان سے کہا کہ تم تینوں مست علی کی بیعت کرو۔ امام نزار علیہ السلام نے صاف انکار فرمایا کہ میں یہ بیعت کسی حال سے نہیں کر سکتا، میرے والد نے مجھے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور میرے پاس اس کی تحریری ثبوت موجود ہے، اور اگر تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے تب بھی میں مست علی کی بیعت کرنے والا نہیں۔ اور امام نزار علیہ السلام وہاں سے نکل آئے اور آپ اسکندریہ پہنچے۔ جب آپ اسکندریہ پہنچے تو اسکندریہ میں جو اسماعیلی تھے اور وہاں کا حاکم تھا، ان کی طرف سے، اسماعیلیوں کی طرف سے امام کو پورا ساتھ ملا، پوری حمایت ملی، لیکن وزیر افضل جانتا تھا کہ اگر نزار ہاتھ سے چھوٹ گئے، امام نزار علیہ السلام ہاتھ سے چھوٹ گئے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ حسن بن صبا اور دائی ناصر خسرو، انہیں بھی علم تھا کہ امام نزار امام ہونے والے ہیں، چنانچہ ان کی دعوت ایران، بدخشان، خراسان میں پھیل چکی تھی اور وہ یہ خطرہ نہیں مولنا چاہتا تھا کہ کسی بھی صورت سے امام نزار علیہ السلام وہاں تک پہنچ جائے، ورنہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی قوت پیدا ہو جائے گی اور ان کی تمام سازش خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے فوج لے کر اسکندریہ پہ حملہ کیا، لیکن اس کا پہلا حملہ ناکام گیا اور اس سے شکست ہوئی۔ دوسری مرتبہ اس نے چال چلی اور امام کے کچھ بڑے ساتھیوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور عین اس وقت جب کہ امام جنگ میں مصروف تھے، امام کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے امام نزار علیہ السلام گرفتار ہوئے اور آپ کو مصر میں لا کر قید کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی قید کی حالت میں امام نزار علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام نزار علیہ السلام جب اسکندریہ میں تھے اور افضل نے اسکندریہ پہ قابو پایا تو امام نزار علیہ السلام ایک تاجر کے لباس میں وہاں سے نکل گئے، سجل ماسا کی طرف گئے، اور سجل ماسا سے امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن بن صبا کو پیغام بھیجا اور وہاں سے حسن بن صبا کے لوگ آ کر امام نزار علیہ السلام کو آلموت کی طرف لے گئے۔ بہرحال اسماعیلی حکومت کی ابتدا الموت میں آپ امام نزار سے بھی کہہ سکتے ہیں اور امام ہادی علیہ السلام سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں روایت پائی جاتی ہے کہ یا امام نزار علیہ السلام الموت پہنچے تھے یا ان کے بیٹے امام ہادی پہنچے تھے، اور ایک روایت کے مطابق تو کہتے ہیں کہ امام نزار علیہ السلام کے پوتے امام محتدی جو تھے وہ وہاں پہنچے تھے۔ یہاں مصر کا تھوڑا حال آپ کو بتاتا چلوں کہ امام نزار جب وہاں سے نکل آئے یا امام ہادی وہاں سے نکل آئے اور ہم امام نزار کو ماننے کی وجہ سے نزاری کہلوائے، تو نزاری اسماعیلی ائمہ کی خلافت امام مستنصر باللہ کے بعد مصر میں ختم ہو جاتی ہے، جو تقریباً 1094 کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد امام مستنصر باللہ کے دوسرے بیٹے مست علی، اس سے سلسلہ کچھ آگے چلتا ہے جو تقریباً 1171 تک چلتا ہے۔ اس حساب سے اس دور کو بھی فاطمی خلفاء کا دور کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فاطمی امام مستنصر باللہ کے دوسرے بیٹے سے سلسلہ اس طرح آگے چلا کہ مست علی کے بعد اس کا بیٹا عامر تخت پر آیا
اور کہتے ہیں جس طرح جو قصہ اثنا عشریوں کے ساتھ ہوا کہ حسن عسکری کا منا سا بچہ مہدی کہیں غائب ہو گیا، اسی طرح اس جناب کا بھی کوئی طیب نام کا منا سا بیٹا تھا کہ طیب ان کے بعد کوئی امام ہوئے۔ روایتیں ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کا بچہ نہیں تھا، کسی نے کہا کہ چھوٹا سا بچہ تھا جو غائب ہو گیا، کہیں روایت ہے کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال امامت کا سلسلہ ان کے نزدیک یہاں اس طرح ختم ہوتا ہے کہ عامر کا بیٹا طیب غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے سربلا کے دوسرے بیٹے کے سلسلے یہ خلافت کچھ آگے چلتی ہے۔ یوں تو خلافت پر مستعلوی ہوتے ہیں یا فاطمی ائمہ ہوتے ہیں یا دائی جو لقب انہوں نے اختیار کیا تھا وہ ہوتے ہیں، لیکن حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، حکومت تو وزراء کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وزیروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آخر صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ان کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح حکومت کے اعتبار سے فاطمی حکومت ختم ہو جاتی ہے، لیکن مستعلی کے زمانے سے جو سلسلہ اسماعیلیوں سے الگ ہوا اسے آج ہم بوہری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے چل کے پھر دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، سلیمانی اور داؤدی بوہرا، سلیمانی بوہرے اور داؤدی بوہرے۔ ہمارے پاس جو ہمیں بوہری بھائی نظر آتے ہیں وہ اسماعیلی ہیں، لیکن اسماعیلی مستعلوی ہے، جبکہ ہم اسماعیلی نظاری ہیں، اور امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے بعد یہ ہم سے جدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو یاد دلا دوں کہ امام مہدی علیہ السلام، تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کس طرح سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا۔ عیسوی سن 909 میں امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوئے تھے رقادہ میں اور سجل ماسا میں، جہاں فاطمی حکومت کی بنیاد پڑی تھی، اور اس کے بعد امام مستنصر باللہ کی وفات 1094 میں ہوتی ہے، جو ہمارے اعتبار سے فاطمی نظاری ائمہ کی حکومت ختم ہوتی ہے، اور فاطمی حکومت جو مستعلی کے بعد چلی وہ 1171 میں ختم ہو جاتی ہے۔ دائی ناصر خسرو اور حسن بن صبا علم کی وجہ سے اور معلومات کی وجہ سے امام نزار علیہ السلام کی دعوت کو جاری رکھتے ہیں، اور امام ہادی علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہیں آلموت میں لایا گیا، اور کیا بزرگ امید نے جو ایک بہت بڑے دائی تھے حسن بن صبا کے ساتھ، اور وہاں کی تمام کارکردگی اور تمام انتظام پہلے حسن بن صبا کے ہاتھ میں تھا، حسن بن صبا کے بعد دائی کیا بزرگ امید کے ہاتھ میں آئے، کیا بزرگ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد بن کیا بزرگ کے ہاتھ میں آئے۔ یہ بہت ہی بڑے دائی تھے اور انہوں نے انتہائی شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر کبھی آپ آلموت کی اسماعیلی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور تاریخ نویس لکھتے ہیں اور اتفاق سے گنان کا پاٹ ہے کہ امام ہماری حفاظت اس طرح کرتا ہے جس طرح 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح 32 دانتوں کے درمیان زبان محفوظ رہتی ہے، اس طرح چاروں طرف دشمنوں کی موجودگی کے باوجود اسماعیلی تقریباً 170 سال خود کفالت کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، جہاں سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ کیا اور اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دعوت کا کام بھی جاری رکھا اور حملوں کو برداشت کیا۔ سلجو کی سلاطین کی حکومت تھی، آئے دن اسماعیلیوں کا قتل عام ہوتا ہے، آئے دن الموت پہ اور ارد گرد کے قلعوں پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن اسماعیلی صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں، کبھی گیریلا جنگ لڑتے ہیں، کبھی مقابلہ سامنے سے کرتے ہیں، کبھی برداشت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو الموت کا محاصرہ کیا گیا جو 8 سال تک جاری رہا۔ آپ سوچئے کہ 8 سال تک اگر کسی کی سپلائی بند کر دی جائے تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے، لیکن دائی حسن بن صبا جیسے عظیم دائی، عظیم سپہ سالار، عظیم فدائی، جس پہ ایک ایک اسماعیلی بجا طور پہ فخر کر سکتا ہے، جسے تاریخ نے بہت مظلوم بنایا ہے، تاریخ نے بہت جن کی شخصیت کو بدنما کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہی حسن بن صبا، اور ان کے بعد ان کے جانشین دائیوں نے انتہائی محنت سے، انتہائی جان فشانی سے اسماعیلی دعوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ آلموت کا دور، جو کہ اس وقت میں پورے دور کی بات کرتا ہوں،
آل موت کا دور حضرت امام نزار یا ہادی علیہ السلام سے لے کر حضرت امام رکن الدین خورشہ تک رہتا ہے، جو عیسوی سن 1256 میں ختم ہوتی ہے۔ امام نزار، ہادی، محتدی، قاہر، علی ذکر السلام، علی محمد، رکن الدین خورشہ۔ امام رکن الدین خورشہ کے زمانے میں جا کر ہلاکو خان نے اسماعیلی علاقے پر، آل موت پر، اسماعیلی قلعوں پر حملہ کیا عیسوی سن 1256 میں، اور وہاں آل موت کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اعتبار سے پھر سے کہہ لیجئے کہ دور ستر جیسا ہی ایک دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں امام خفیہ طور پہ رہتے ہیں۔ امام وہ ائمہ جو الموت میں قائم رہے اور حسن بن صبا کے ساتھ رہے، اس دوران سلجوقی حکمرانوں کی حکومت تھی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ ملک شاہ سلجوقی اس نے کوشش کی کہ حسن بن صبا کو کسی نہ کسی طرح اپنے ساتھ ملایا جائے۔ آپ یہ نقشہ اپنے سامنے رکھے کہ جس طرح اسماعیلیوں کی حکومت تھی، تب بھی ارد گرد دشمن، اسماعیلی اکیلے ہوئے پھر بھی ان کے ارد گرد دشمن ہی۔ چنانچہ حسن بن صبا، جنہوں نے اکیلے اپنے طرف سے محنت کر کے اور ارد گرد کے اسماعیلیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک انتہائی مضبوط قلعہ اور مضبوط حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ گنتی کے چند اسماعیلی تھے، لیکن ان کا اثر و نفوذ ایسا تھا کہ دور دور تک خلفاء اور سلاطین ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو ان کے بارے میں غلط بیانی اور انتہائی دشنام ترازی سے کام لیا گیا۔ چنانچہ ملک شاہ سلجوقی نے ایک سفیر بھیج کر دائی حسن بن صبا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، لیکن حسن بن صبا نے صاف انکار کیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم ہماری اطاعت کر، تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم زمانے کے امام کے علاوہ کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ سفیر نے کہا تمہیں معلوم ہے ملک شاہ سلجوق کا دربار کتنی شان و شوکت والا اور کتنی دبدبہ والی ہے۔ اس نے کہا ہم اس شان و شوکت اور دبدبے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے سفیر سے کہا کہ دیکھو سلطان سے کہہ دینا کہ ہمیں کونے میں پڑا رہنے دے۔ آپ دیکھیں وہ کونے میں پڑے ہوئے ہیں اسماعیلی، ان کو بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے، اور اس پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اسماعیلی خونی ہے، اسماعیلی قاتل ہے، اسماعیلی حشیشین ہے، اسماعیلی اساسین ہے۔ حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی، حسن بن صبا نعوذ باللہ خونی تھا، جو اپنے علاقے میں بیٹھ کر اپنی دفاع کرنے کا حق دنیا والوں سے مانگ رہا تھا۔ سلطان سے کہہ دینا کہ ہمیں اس کونے میں جہاں ہم بیٹھے ہمیں بیٹھے رہنے دے۔ اگر ہمیں چھیڑا ہے تو ہمیں معلوم ہے ملک شاہ کی فوجوں میں اتنا دم خم نہیں کہ حسن بن صبا کی فدائیوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہم پھر چن چن کے ایک کی خبر لیں گے۔ اس لیے جہاں ہم بیٹھے ہیں اور اسلام میں رواداری کا جذبہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ان کے عقیدے کے بارے میں استفسار کیا گیا، ان کے عقیدے کے بارے میں خلاصہ مانگا گیا، خلاصہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، کوئی جرم ہم نے نہیں کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسماعیلیوں پر حملے بدستور جاری رہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اگر سلجوقی سلاطین کو اپنے اندرونی جھگڑے سے فرصت ملتی تھی تو انہیں حملہ کرنے کے لیے ایک اسماعیلی نظر آتا کہ بھئی چلو حسن بن صبا اور ان کے ماتحت جو قلعے ہیں آپ ان پہ حملہ کرے جا۔ سلجوقی سلطان سنجر وہ بھی اسماعیلیوں پر حملہ آور ہوا۔ حسن بن صبا کا طریقہ تھا، اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ فوج کا قتل عام نہیں، فوج کے سپاہ سالار کو جا کے درس دے کر آؤ۔ اسماعیلی دعوت میں اتنی طاقت تھی، اسماعیلی دعوت میں اتنی کشش تھی کہ دشمنوں کے گھروں میں، دشمنوں کی صفوں میں کوئی حکمران کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی ان کی حکومت میں کہ جہاں کوئی اسماعیلی فدائی گھس کے نہ بیٹھا ہو۔ وہ باقاعدہ دکھاتے تھے
امام علاؤدین محمد کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا جو آل موت کی پیریڈ کا ہی ہے. اسماعیلیوں نے کہا دیکھو آپ کی حکومت میں بھی آپ کے دربار میں ہمارے اسماعیلی فدائی موجود ہے، آپ کو معلوم ہے ہم چاہیں تو آپ کا یوں قتل عام کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ صرف اس کو سبق دیتے ہیں جو اسماعیلیوں کی طرف بری نظر اٹھا کے دیتے ہیں. جہاں کبھی پتا چل گیا امام علیہ السلام کے زمانے میں، جیسا میں نے ذکر کیا کہ ان کے دربار میں کچھ اسماعیلی بھیس بدل کے انہی کے غلاموں میں ملے ہوئے ہیں، چنانچہ ویسے انہیں جان کی امان دینے کا وعدہ کیا گیا اور کہا کہ آپ بتائیے کون ہے ان میں سے. چنانچہ 5 اسماعیلیوں کو اس میں سے نکالا گیا. دیکھیے یہ آپ کے غلاموں میں، آپ کے باورچیوں میں ہیں، یہ جو آپ کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ کے غلاموں میں ہیں، یہ ہمارے اسماعیلی ہے، جب چاہے آپ کا قصہ تمام کر سکتے ہیں. لیکن نہیں کیا انہوں نے، بلکہ سامنے وعدہ خلافی کی گئی، ان 5 اسماعیلیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا. کیا خونے اسماعیلی تھے یا سامنے والے تھے؟ آپ اندازہ کریں کسی کو زندہ آگ میں کس طرح جلایا جاتا ہے، اور وہ اپنی زبان پہ اپنے زمانے کے امام کا نام لیتے، امام کے نام کے ساتھ آگے بڑھتے. سلطان سنجر نے جب اسماعیلیوں پہ حملہ کیا تو حسن بن صبا کے ساتھیوں نے اس سے ایک سبق دیا. صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں راشد الدین سنان نے کیا تھا کہ رات کے وقت سلطان سنجر سویا ہوا تھا تو اس کے سرانے پہ جا کے اس کے سر کے پاس ایک خنجر اور ساتھ میں ایک خط کہ سلطان اس خنجر کو زمین میں گاڑنے کے مقابلے میں تمہارے نرم سینے پہ گاڑنا بہت آسان تھا ہمارے لیے، لیکن اگر تم سے ہمیں ہمدردی نہ ہوتی تو. لیکن الزام وہی اسماعیلیوں پر ہے کہ اسماعیلیوں نے قتل عام کیا. قتل عام اسماعیلیوں کا ہوا ہے، اسماعیلیوں نے نہیں کیا. حسن بن صبا کی شخصیت کے لیے آج کچھ وقت نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. حسن بن صبا کی وفات کے بعد کیا بزرگ امید اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن کیا بزرگ امید دعوت کا کام سنبھالتے ہیں اور حکومت کا نظام بھی سنبھالتے ہیں. اور امام قاہر علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حکومت کا تمام انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے تمام قلعوں کا دورہ کیا اور اپنے مریدوں سے، اپنے روحانی بچوں سے، اپنے علاقے میں بسنے والے اسماعیلیوں سے آپ نے بیعت بھی لی. اس دور میں اسماعیلی بہت چین، آرام اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے. حسن بن صباح پر کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اساسین کہا جاتا ہے، انگلش کا اساسین، قاتل، وہ جو قتل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ حشیشین بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں اساسین کا لفظ حشیشین سے نکلا ہے. بھئی وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حشیش پینے والے تھے، ایک قسم کی نشہ آور چیز ہے، وہ پیتے تھے یا کھلاتے تھے اور انہوں نے ایک جنت بنائی تھی. بھئی کیا جنت تھی؟ کہتے حسن بن صبا کے فدائیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ اپنے ساتھیوں کو بلا کے پہلے نشہ آور چیز حشیش پلاتا تھا یا کھلاتا تھا، نہ معلوم پینے کی چیزیں یا کھانے کی چیزیں، کھانے یا پینے والے کو ہی پتا ہوگا. اس حشیش کے نشے میں جب وہ شخص آتا تھا تو حسن بن صبا نے اندر ایک جنت بنائی ہوئی تھی جس میں بس تمام آرام اور عیش کا سامان موجود تھا. اسے اس جنت میں لے جایا جاتا تھا اور دکھاتے تھے دیکھو یہ جنت چاہیے تمہیں، اگر یہ جنت چاہیے تو جاؤ فلان آدمی کا قتل کر کے آؤ. خوب. اور یہ حشیش استعمال کرنے والے تھے یا انہوں نے فلان 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 کا قتل کیا ہے، اس لیے یہ اساسین ہے. لیکن یہی لوگ جو حسن بن صبا کو گالیاں دیتے ہیں وہ حسن بن صبا کی
حقیقت کو، ان کی پارسائی کو، ان کی سچائی کو، ان کی تقوی کو بھی نہیں چھپا سکتے. وہ بھی بیان کرتے کہ وہ بڑے پاک و پاکیزہ آدمی تھے. اور خاص طور پر ہمیں آج کے دور میں ہمارے تاریخ لکھنے والوں کو اور ہماری عام جماعت کو، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے کالج میں، یونیورسٹیوں میں برگ حشیش کا ذکر آتا ہے تو پھر حسن بن صبا کا ذکر آتا ہے، اور حسن بن صبا کے لیے جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ سنایا جاتا ہے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہماری روح ایمانی مجروح ہوتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. کیا کیا جائے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ صفائی پیش کرو. صفائی کے لیے آپ نے ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ حسن بن صبا نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی لائبریری بنائی تھی. الموت میں انہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی تھی جس میں بہت ساری کتابیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں. وہ کتابیں لا کے ہمیں دیجیے اور مطالعہ کرے اس میں کہ حسن بن صبا اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. ہم سے کہتے ہیں صفائی پیش کرو. ہلاکو خان جب آ کر حملہ آور ہوتا ہے الموت پہ، چن چن کے اسماعیلیوں کو قتل کرتا ہے. اور عطا ملک جوینی جو ایک ٹریولر تھا ساتھ میں، وہ لائبریری میں جاتا ہے، اپنی پسند کی چند کتابیں اٹھا کر کہتا ہے آگ لگا دو سب کو. آگ لگا دی سب کو، پوری لائبریری جلا دی گئی. سرگزشت سیدنا، اپنی زندگی کا احوال نہ سیدنا حسن بن صبا نے خود نے لکھی ہے، لیکن دوسرے اس کو کوٹ کرتے ہیں. عطا ملک جوینی نے کوٹ کیا ہے. ظاہر وہی باتیں لکھے گا جو اس کو پسند تھی، وہ باتیں چھوڑ دے گا جو اس کے خلاف تھی. اور وہ عطا ملک جوینی جو ایک ایک لائن میں جہاں اسماعیلیوں کا نام آتا ہے گالیاں دیتا ہے، وہ اسماعیلیوں کے بارے میں کوئی تعریف کی بات لکھے گی. اور ہمیں پرانے سے پرانی سورس تو وہی ملتی ہے جو اس زمانے میں ہمیں ملے. ہمیں ہماری لائبریری واپس دیں، ہمیں ہماری کتابیں لوٹائیے، وہ کتابیں جنہیں آپ لوگوں نے آگ لگائی ہے. پھر ہم سے کہیے کہ ثبوت پیش کریں، پھر ہم سے کہیے کہ سچائی لائیے ہمارے لیے. ہم بتاتے ہیں سچائی کہاں ہے. یہ تو آپ فلموں میں ہمیشہ دیکھتے ہیں، کوئی قاتل کسی کو قتل کر کے چلا جاتا ہے، خنجر یا پستول بازو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور کوئی معصوم ہیرو وہاں سے گزرتا ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر آتا ہے، وہ لاش کو دیکھنے جاتا ہے، خنجر اس کے ہاتھ میں ہے یا پستول اس کے ہاتھ میں ہے. ڈائریکٹر کے حکم کے مطابق اس وقت وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس بیچارے کو گرفتار کر لیتی ہے. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس لیے کہ سرخ ہاتھوں پکڑا گیا ہے. بھئی خنجر تمہارے ہاتھ میں تھی، پستول تمہارے ہاتھ میں، اس پر تمہاری انگلیوں کے نشان موجود ہے، اور سامنے دشمن نے اپنے گواہ پیسے دے کے لے آئے، اسے سزائے موت ہو جاتی. فلم کی اینڈنگ تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ تو یہی ہوا ہے. ہمارے ساتھ تو یہی ہوا ہے. اگر وہ آدمی اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا ہے، مثلا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یا کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے لاش کو دیکھی اور میں یہاں آیا. کہا نہیں، خنجر تمہارے ہاتھ میں تھا، پستول تمہارے ہاتھ میں، اس لیے تم قاتل ہو. سوچئے کہ اس کی سزائے موت دی بھی گئی، تب بھی کیا وہ آدمی قاتل تھا؟ نہیں تھا. لیکن زمانوں کی نظروں میں وہ قاتل ہو سکتا ہے، حقیقت میں عدالت کی، سچائی کی، حق پرستی کی نظر میں وہ انسان قاتل نہیں تھا. ہم سے کہا جاتا ہے ثبوت لاؤ، ہماری تمام ثبوت کو تو آپ نے جلا دیا. آپ نے دشمنوں کے ہاتھ میں قلم دیے، آپ نے دشمنوں کے ہاتھ میں دوات دیے، دشمنوں کے ہاتھ میں کاغذ دیے کہ لکھو اپنے دشمن کے بارے میں. کیا دشمن کبھی دشمن کی تعریف لکھے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں رنگ اور برش دے دیا جائے کہ اپنے دشمن کی تصویر نکالو، کیا وہ کوئی دشمن کی خوبصورت سی تصویر بنائیں گے؟ اور اسماعیلیوں کے بارے میں، حسن بن صبا کے بارے میں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب الموت کے قلعے کو تباہ کیا جاتا ہے تو ہلاکو خان کے ساتھ آنے والا عطا ملک جوینی کوئی جنت، کوئی حشیش کا ذکر نہیں کرتا. لیکن الموت کی تباہی کے کتنے سالوں بعد مارکو پولو وہاں سے گزرتا ہے، وہ کچھ قصے سنتا ہے اسماعیلیوں کے بارے میں، تو لکھ دیا اپنے سفر نامے میں کہ یہاں فلان تھے اور یہ اس قسم کی زندگی گزارتے تھے.
اور ہمیں حقیقت نہیں افسانہ چاہیے. ہماری پبلک افسانہ پڑھنا پسند کرتی ہے. لائبریریوں میں جائیے, کوئی مذہبی کتاب نہیں پڑھتے, کہتے ہیں ناول لاؤ ناول, اس لیے کہ ہماری دلچسپی ناولز میں ہے. اور عبدالحلیم شرر کو ناول کے لیے اچھا سا موضوع مل گیا, فردوس بری زمین کی بہشت, لکھ ڈالی حسن بن صبا کی بہشت. اور ہر آئے دن آپ کو نظر آتی ہے یہ بات حسن بن صبا کے بارے میں. دیکھنے کی نگاہ دو ہوتی ہے, تیسری ابھی ابھی پیدا ہونے لگی. یا دوست کی نگاہ سے دیکھیے یا دشمن کی نگاہ سے دیکھیے. اگر ایک آدمی اپنے دوست کو دیکھتا ہے تو دوست کی خامیاں کبھی نظر نہیں آتی, اور اگر دشمن کو دیکھتا ہے تو دشمن کی خوبیاں نظر نہیں آتی. ہم اسماعیلی ہیں, ہم پرستار ہیں حسن بن صبا کے, ہم اس کی کوئی خامی دیکھنے کو تیار نہیں, اور جو دشمن ہے وہ ان کی کوئی خوبی دیکھنے کو تیار نہیں. کوئی درمیان میں ایسا نکلے جو ان چیزوں کا, ان کتابوں کا مطالعہ کرے جو اس دور میں لکھی گئی اور حقائق کو سامنے لایا جائے. افسانوں کا دور نہیں ہے, حقیقت کا دور ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ جہاں چاروں طرف دشمن بیٹھے, آخر ہم یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ لوگ حسن بن صبا کی تعریف کریں؟ بتائیے. آخر انہوں نے ہمارے کس امام اور کس دائی کی تعریف کر ڈالی ہے کہ حسن بن صبا کی تعریف چاہتے ہیں ہم دشمنوں سے؟ بلکہ جو حالات اس زمانے میں تھے, میں تو سمجھتا ہوں حسن بن صبا کو جتنا برا بھلا کہنا چاہیے تھا ان سے کم ہی کہا. ہم پہ انہوں نے مہربانی کی ہے تھوڑی. آپ رسول اکرم کے زمانے سے لے کر آگے بڑھیے, کس دور میں اسماعیلیوں کو اور اسماعیلی دائیوں کو امن سے, چین سے, سکون سے اور آرام سے بیٹھنے دیا ہے؟ دینداروں, ہر باتوں کا ثبوت کتاب سے نہیں دیا جا سکتا, نہیں دیا جا سکتا, بلکہ نور الایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ایمان کی روشنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں حسن بن صبا متقی تھے, پاک و پرہیزگار تھے. کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو حشیش پلاتے, اپنے ساتھیوں کو بھنگ پلاتے تھے. ان کا اپنا بیٹا ایک مرتبہ شراب پیا تو قتل کر دیا گیا, دشمن اعتراف کر. حسن بن صبا نے اپنے بیٹے کو شراب پینے کے الزام میں قتل کیا, دوسرے بیٹے کو قتل کے الزام میں قتل کیا. وہ حسن بن صبا دوسرے کو بھنگ پلائے گا, دوسرے کو حشیش پلائے گا, اور وہ بھی سنی سنائی باتیں, اور سنی سنائی باتوں پہ اتنا اعتبار کیا گیا. حسن بن صبا کے ساتھیوں میں, حسن بن صبا کی فدائیوں میں اتنی طاقت حشیش سے آتی تھی. دنیا میں آپ نے کوئی نشہ کھانے یا نشہ پینے والے کو بہادر دیکھا ہے؟ ان کی لاجک دیکھیں کہ وہ بہادری اور فدائی کا کام نشے کی حالت میں کرتے تھے. میرے خیال سے آج ہماری دنیا کی مسلمان قومیں اور خاص طور پہ مسلمان فوجیں کافی کمزور ہو چکی ہیں. کچھ عرصے پہلے مشرقی پاکستان میں بھی ہماری فوجوں کو تکلیف اٹھانی پڑی. مشرق وسطیٰ میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلمان فوجوں کا کیا حشر ہوتا ہے. کیوں نہ ان میں بہادری پیدا کرنے کے لیے حشیش کا استعمال کیا؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کے قول کے مطابق فدائیت پیدا ہوتی ہے, بہادری پیدا ہوتی ہے, جان نثاری پیدا ہوتی ہے, تو پلائیے اپنے افواج کو بھنگ اور حشیش تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کرے جا کر. حسن بن صبا اپنے فدائیوں کو نشے کی حالت میں آرڈر کرتا تھا اور وہ جا کے دوسروں کو قتل کر کے آتے تھے. آج دنیا میں ایسی سپر پاورز ہیں, ایسی بڑی بڑی حکومتیں ہیں کہ جو کسی دوسرے چھوٹے ملک میں تختہ الٹنا ہو کسی کا تو اپنے لوگوں کا استعمال کرتے ہیں, اپنے جاسوسوں کا استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں, لیکن بھنگ پلانے میں نہیں, برین واش کرتے ہیں, بھنگ پلانے میں نہیں. امریکی حکومت اگر دنیا کے کسی اور حکومت کا تختہ الٹنا چاہے تو جاسوس چھوڑتی ہے, بھنگ پینے والے اور حشیش پینے والے کو نہیں چھوڑتی ہے. ان میں بہادری نہیں ہوتی ہے, ان کی عقل ماری جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن کی نگاہوں سے اسماعیلیوں کو دیکھا گیا, دشمن کے برش سے حسن بن صبا کی تصویر بنائی گئی ہے, دشمن کے قلم سے حسن بن صبا کی تاریخ لکھی گئی ہے, دوست کی نظر سے نہیں.
دوست کی نظر میں جو باتیں تھی اس کو تو آپ نے کر دیا نظر آتش، اس کو تو آپ نے لگا دی آگ، اور پھر بھئی سنی سنائی بات وہاں سے گزرے کہہ دیا اور لوگوں نے سن لیا، لکھ ڈالا اپنی کتاب میں۔ آج بھی ہم اسماعیلیوں کے بارے میں کتنی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ اگر ایک آدمی بدنام ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کی نظر اس کی بدنامی کی طرف ہوتی ہے۔ عالم اسلام میں حسن بن صبا کے زمانے میں، آل موت کے دور میں کہیں بھی کوئی قتل ہوا تو کہتے ہیں ہاں حسن بن صبا نے بھیجا تھا۔ جس طرح آج اگر امریکہ میں بم کا دھماکہ ہو یا اسرائیل میں کوئی بم کا دھماکہ ہو یا کہیں کوئی ہوائی جہاز اغوا ہو، پھر بھلے وہ بنگلہ دیش کا ہوائی جہاز کلکتہ لے جایا جائے، کہیں گے ہاں فلسطینیوں کا ہاتھ ضرور ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز اغوا کرنے کی ابتدا فلسطینیوں نے کی۔ یہ ہمارے فلسطینی مجاہدین اتنے بدنام ہوئے کہ آج کہیں بھی بم کا دھماکہ ہو، کہیں بھی کوئی ہوائی جہاز اغوا ہو، کہیں گے یقیناً فلسطینیوں کا ہاتھ ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ اسی طرف جائے۔ تو ہمارا بھی یہ اشر کیا گیا کہ دشمن کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ آج اسماعیلیوں کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں اچھے خاصے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی جب تمہارے آغا خان صاحب آتے، اتنی مضحکہ خیز بات ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کو کہنے کے لیے، لیکن یہ باتیں عام ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر یہ باتیں تاریخ میں لکھ دی جائے تو 200 سال کے بعد لوگ ماننے کو تیار ہوں گے۔ حالانکہ بے بنیاد سنی سنائی باتیں ہیں جنہیں اسماعیلیوں نے نہیں سنی ہے لیکن دوسروں نے سنی، کہ بھئی جب تمہارے آغا خان صاحب آتے ہیں تو تمہاری خواتین اپنے بالوں کو بچھا دیتی ہیں اور تمہارے آغا خان صاحب اس کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو باہر سنائی دیتی؟ آپ کے اسکول میں، کالج میں آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ تمہارے آغا خان صاحب تمہیں ایک رقعہ لکھ کے دیتے ہیں، مرنے والے اسماعیلیوں کو ایک کاغذ لکھ کے دیتے ہیں جسے وہ بہشت کا سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ لیکن پاپولر بات، پبلک کی زبان میں اب اسماعیلی تو کافر ہے، بڑے آرام سے کہہ دیا اسماعیلی تو کافر ہے۔ بھئی کافر کا مطلب تو مسلمانوں کو بھی نہیں معلوم۔ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ کافر کسے کہتے ہیں تو اسلامی ملک میں بہت کم مسلمان نظر آئیں گے۔ اگر انہیں کافر اور منکر کا مطلب سمجھ میں آ جائے جو صحیح معنی میں، اسماعیلی کافر ہے۔ بھئی کیوں کافر ہے؟ امام کو مانتا ہے اس لیے کافر ہے؟ لوگ اپنی جذبات سے دیکھتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ میں حسن بن صبا کے بارے میں کوئی اسکالسٹک پوائنٹ آف ویو سے یا کسی محقق کے نقطہ نگاہ سے بات نہیں کر رہا۔ جن لوگوں نے تحقیقات کی ہے، جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی حسن بن صبا کی شخصیت ایک بہت بڑی چیلنج ہے، لیکن جب تک بات کتابوں میں رہتی ہے تو کتابوں میں رہتی ہے۔ کتابیں ہوں تو آپ کو بات ملتی ہے، جب کتابیں نہ ہو مطالعہ کر کے اور کسی نہ کسی طرح اس بات کو نکالنی پڑتی ہے۔ لیکن ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر ثبوت کے لیے آپ کتاب کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم نے کافی عرصے تک حسن بن صبا کے لیے تکلیف اٹھائی، ہمیں سننا پڑا ہے، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں، اور تشدد میں ہمارا مذہب کبھی نہیں مانتا اور اس کی طرف ہمیں کبھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اسماعیلیوں کا فرض ہے کہ اسے علمی نظر سے، علمی نقطہ نگاہ سے حل کریں۔ اور یقین ہے کہ ہماری تاریخ کی بہت سی گمشدہ اوراق ہمیں ملے ہیں، ہماری تاریخ کی بہت سی چھپی حقیقتیں ہمیں ملی ہے۔ جب ہماری تاریخ کی، اسماعیلیوں کی بہت سی چھپی ہوئی حقیقتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے تو یہ ایک تنکے جتنی چھوٹی سی جھوٹی بات تاریخ میں کب تک رہ سکتی ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعد انشاءاللہ ہمارے آئندہ نسلوں کو اس بات کو سننے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آج کے دور میں ہمارے اسماعیلی اسکالرز، ہمارے اسماعیلی علماء انتہائی تندہی سے اس میدان میں کام کرتے ہیں، روز بروز ریسرچ کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور سرکار مولانا حاضر امام نے علمی کام کی طرف بہت توجہ دی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اسماعیلی لوگوں کے سامنے وہ علمی ثبوت، کتابی ثبوت پیش کر سکے، اس لیے کہ لوگ کتابی باتیں مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان
ایمانی نقطۂ نگاہ سے کوئی ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھے، کوئی ہمارے دل میں جا کے دیکھے، حسن بن صبا کی شخصیت، حسن بن صبا کا نام ایک نور بن کے ہمارے دل میں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بقا بخشی، انہوں نے اسماعیلی موومنٹ کو، انہوں نے اسماعیلی تاریخ کو، انہوں نے اسماعیلی حقیقت کو جان بخشی۔ تاریخ اسلام پہ اور اسماعیلی طریقے پہ حسن بن صبا کا بہت بڑا احسان ہے، اور جب ہم اسماعیلی ہیں اور ان کے پرستاروں میں سے ہیں تو ایسے تو بہت سی باتیں بادلوں کی طرح آتی رہے گی، لیکن اپنے نور الایمان کو کبھی آپ مجروح نہیں ہونے دینا، اس لیے کہ انسان کا ایمان تاریخ سے نہیں بنتا ہے، ایمان تو دل میں پیدا ہوتا ہے، باقی علمی باتیں ہیں جسے کبھی کتابیں حل کر دیتی ہے، کبھی علمی باتوں کو کتابیں اور الجھا کے رکھ دیتی ہے۔ میں پہلے عرض کر گیا کہ آج کے اس تقریر میں نے پورے اس دور کو لیا جو امام مستنصر باللہ کے بعد، امام نزار کے بعد آلموت پیریڈ ہے، اور چونکہ وقت کی کمی ہے اور 3 روز کے لیے اور بھی لیکچر بڑھایا گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے آج آپ اسی لیکچر کو، اس دور کے بارے میں آپ سمجھیں کہ 1256 میں امام رکن الدین خورشاہ کے زمانے میں ہلاکو خان نے آلموت پہ حملہ کیا، اسماعیلی آبادی کو تباہ کی، اسماعیلیوں کا قتل عام کیا، اسماعیلی لائبریری کو جلائی گئی، اور امام رکن الدین خورشاہ نے اپنے بیٹے امام شمس الدین محمد کو اپنے بعد امام بنا کر آذربائیجان کی طرف بھیج دیا، جہاں حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرا دور ہے جس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے، کہ امام شمس الدین محمد سے لے کر، جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا 3 لیکچرز اور بڑھ گئے ہیں، آج ہم آلموت میں آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد امام شمس الدین محمد سے لے کر امام حسن علی شاہ تک، یعنی 1256 سے لے کر 1840-42 تک امام حسن علی شاہ کے زمانے تک ہم جو دور ہے اس کو 28 تاریخ منگل کو دیکھ لیں گے، اور انشاءاللہ 29 تاریخ کو ہم ایران سے ہندوستان آئیں گے، اور 30 تاریخ کو انشاءاللہ پیرس کی طرف چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے، ظالم جی پیر فاضل شاہ تھے وے نتی منہ سے مہرا کرو